تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور أن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی ان آیات مبارکہ پر تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی ثنا اور مدح اور تعریف بیان فرمائی کہ اللہ نے 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو قرآن کے نزول کے لیے چن لیا. تو یہ کتنا بڑا شرف ہے اس مہینے کے لیے، ورنہ تمام مہینے جو ہیں وہ سب اللہ کے ہیں اور تمام دن جو ہیں وہ سب اللہ کے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو چن لیا کہ قرآن پاک کو اسی مہینے میں اتارا گیا. تو اس لیے اللہ کے قرآن کا کتنا بڑا شرف ہے پھر اس مہینے میں اتارنا دلیل ہے کہ یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں جو آیت ہے نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو پہلے تو شہر رمضان اضافت کے ساتھ آیا، پھر آیا فمن شہد منکم الشہر، الشہر الف لام کے ساتھ آیا، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ شہر رمضان جو ہمارے معہود ہے ذہن میں اور جس کا ذکر بھی موجود ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اختیار فرمایا وَكَمَا اخْتَصَّهُ بِذَلِكَ قَدْ وَرَدَ الْحَدِيثُ بِأَنَّهُ الشَّهْرُ الَّذِي كَانَتِ الْكُتُبُ الْإِلَٰهِيَّةُ تُنزِلُ فِيهِ عَلَى الْأَنبِيَاءِ. اور اسی طرح حدیث مبارک میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ پاک نے اسی مہینے میں جتنی پہلے انبیاء پہ کتابیں ہیں وہ بھی اسی مہینے میں نازل فرمائی ہیں. قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عمران ابو الأوام قتادة النبي فلين واسطه عن ابن الاسقى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انزلت صحف ابراہیم علیہ السلام فی اول لیلۃ من رمضان. حضور پاک نے فرمایا کہ صحف ابراہیم جو ہیں وہ رمضان کی پہلی رات میں اتارے گئے. وانزلت التوراۃ لست مزین من رمضان، اور تورات جو ہے وہ 6 رمضان کو اتاری گئی. والانجیل ثلاث عشرۃ خلت من رمضان، اور انجیل جو ہے وہ 13 رمضان کو اتاری گئی. وانزل اللہ القرآن ل24 خلت من رمضان، اور قرآن مقدس جو ہے یہ 24ویں کی رات کو اترا رمضان مبارک میں. تو یعنی تمام کتابیں جو ہیں اور تمام صحیفے جو ہیں سب کے سب اللہ نے اسی مہینے میں اتارے، یعنی کوئی پہلی رات میں، کوئی چھٹی رات میں، کوئی 13ویں رات میں، کوئی حتیٰ کہ اس روایت میں یہ بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 24ویں رات میں قرآن نازل فرمایا. اس لیے بعض ائمہ کا یہ خیال مبارک ہے کہ 24ویں کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے. اصل قول راجح جو ہے لیلۃ القدر میں وہ تو خیر یہی ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ کب ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تحروا فی العشر الاواخر، کہ بھئی رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. بس اب اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ وہ 24 میں ہوتی ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بھئی وتر راتوں میں یعنی 25 میں، اسی طرح پھر 27 میں، 29 میں، 21 میں، ان راتوں میں تلاش کریں. تو بہرحال یہ بھی ایک قول ہے کہ 24ویں کی رات جو ہے وہ بھی لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے. اللہ تعالی عالم، اللہ جانتے ہیں، اور اس کا صحیح علم اللہ پاک کو ہے. وقد روى النبي جابر بن عبد الله وفي ان الزبور انزل سنه 10 خلت من رمضان
انہوں نے فرمایا کہ زبور جو ہے 12 رمضان کو اتری، والانجیل ثمانیات شراطا باقی 18 والباقی کما تقدم رواه ابن مردوی، واما الصحف والتوراۃ والزبور والجیون كل منها للنبي الذي انزل عليه جملة واحدة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی کتابیں جتنی اتاری گئیں وہ یک دفعہ یعنی ایک ہی مرتبہ میں پوری کتاب اتار دی جاتی تھی، لیکن یہ شان قرآن پاک ہے کہ اللہ نے 23 سال کی مدت میں اتارا کہ تھوڑا 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 جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے اللہ کے رسول پہ اترتا رہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں اما القرآن فانما نظر جملۃ واحدۃ الی بیت العزت من السماء الدنیا، قرآن پاک کو لوح محفوظ سے بیت العزت جو آسمان میں ایک مقام ہے اس میں تو پورا قرآن اتارا گیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رمضان فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْهُ، اور یہ قرآن پاک جب بیت العزت میں اتارا گیا تو رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات تھی، كما قال تعالی انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، وقال تعالی انا انزلناه في ليلة مباركة ثم نزل بعده مفرقا بحسب الوقائع على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر حسب حالات اللہ نے اپنے نبی پاک پہ اتارا 23 سال کی مدت میں، جیسے جیسے کوئی واقعہ پیش آیا قرآن اترتا گیا۔ اصل میں علماء نے لکھا ہے اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو علم میں تھا نا کہ پہلی کتابوں کو ہم نے قیامت تک باقی نہیں رکھنا، وہ تو اپنے اپنے زمانے میں کتابیں آئیں اور پھر اور نبی آ گئے اور پہلی کتاب منسوخ ہو گئی، لیکن خداوند قدوس تو یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں اور یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بھی بند اور وحی کا دروازہ بھی بند، تو لہذا علماء نے فرمایا کہ ایک حکمت تو یہ تھی کہ تھوڑا تھوڑا قرآن اترے تاکہ یاد ہوتا جائے، حفظ ہوتا جائے اور سینوں میں محفوظ ہوتا جائے کہ قیامت تک اللہ نے اس کو باقی رکھنا۔ اور دوسرا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل بھی تھی کہ ایک تو یہ ہے نا جی کہ آپ کے پاس کتاب موجود ہے اور آپ نے اس میں مسئلہ تلاش کرنا ہے، تو آخر مسئلہ تلاش کرنے میں تو آپ کو وقت لگے گا، کتاب تو ہے۔ اچھا اب ہر عالم کا کتاب پر اتنا بڑا عبور تو نہیں ہوتا کہ اسے ہر مسئلہ، ہر جزی، ہر صفحہ، ہر سطر ہر وقت دماغ میں محفوظ ہو، تو اللہ نے کتنی بڑی شان دی اپنے پیارے نبی کو کہ بھئی اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو پھر میرے نبی نہ ڈھونڈتے رہے، ہم جبریل بھیج کے اسی وقت بتلا دیں۔ تو یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی قرآن پاک کے 23 سال کے اتارنے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں ایک اور حکمت بھی تھی کہ جب جبریل علیہ السلام آتے تھے اور اللہ کے نبیوں سے ملتے تھے تو اب 2 رسولوں کا لقاء ہوتا تھا، ایک اللہ کا نبی اور ایک جبریل۔ تو جبریل ہوئے رسول نوری مخلوقات میں سے اور نبی ہوئے بشر، تو دونوں رسولوں کے اتصال سے جو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو برکات و ثمرات نصیب فرماتے تھے کہ بھئی اللہ کا فرستادہ اور نوری مخلوق اور جبریل اور پھر وحی لے کے آنا، پھر انبیاء کو ملنا، تو اس سے انبیاء کے مدارج میں ترقی ہوتی۔ تو ہر نبی کو اندازہ کریں کہ جبریل ایک دفعہ آیا کتاب دے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو 23 سال میں کتنی بار اترا آسمانوں سے اور کتنی بار لکھا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کا۔ اور اسی طرح علماء نے ایک حکمت اس میں یہ بھی لکھی ہے کہ جوں جوں قرآن اترتا تھا تو ایمان والوں کا ایمان بڑھتا گیا اور کفر والے کفر میں بڑھتے گئے۔ جو آیت نازل ہوئی مسلمانوں نے کہا آمنا وصدقنا، ایمان اور بڑھ گیا، اور جو آیت نازل ہوئی کافروں نے انکار کیا تو وہ اور کفر میں بڑھ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہرحال کروڑوں حکمتیں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو لوح محفوظ میں سے قرآن اتارا گیا بیت العزت میں۔ بیت العزت جو ہے وہ آسمان دنیا پہ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے، جس میں پورے قرآن کو محفوظ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے حسب احوال اللہ نے اپنے پاک پیغمبر پہ اتارا۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں آقادار من غیر وجن ابن عباس کما قال اسرائیل الصدی محمد ابن بالمجاد مقسم ابن عباس النصاراتیہ من الصد فقال وقع في قلبي الشق قول الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن
وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم والصفر والشهر الربيع وقال ابن عباس إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عطیت بن اسود کہتے ہیں کہ میرے دل میں شک پیدا ہوا کہ قرآن پاک میں تو آیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن اتارا ہے رمضان کے مہینے میں. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ قرآن اتارا گیا لیلۃ القدر میں، لیلہ مبارکہ میں، اور مجھے شک پڑ گیا کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے، قرآن تو محرم میں بھی اترا ہے، سفر میں بھی اترا ہے، ربیع الاول میں بھی اترا ہے، ذی القعدہ میں بھی اترا ہے، اور یہاں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن صرف رمضان میں اترا ہے. فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے تم نے سمجھا نہیں، پورا قرآن جب اتارا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اس کے بعد تو پھر جیسے جیسے حالات پیش آتے گئے، کبھی قرآن مکے میں اترا، کبھی مدینہ منورہ میں اترا، کبھی تبوک میں اترا، کبھی خیبر میں اترا، کبھی عرفات میں اترا، کبھی مینا میں اترا. جیسے جیسے حالات پیش آتے گئے اسی طرح اللہ کے قرآن کا نزول ہوتا گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں مجھے پھر سمجھ آ گئی بات. ثم انزل على مواقع النجوم ترتیلا في الشهور والايام، پھر اللہ نے تھوڑا تھوڑا مختلف مہینوں میں دنوں رواه نبیات رد و وعدہ رفض في روایت سعید بن جبیر بن عباس قال انزل القرآن في النصف من شهر رمضان الى سماء الدنيا فجعل في بيت العزة. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں سے رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان دنیا پہ قرآن کو اتارا. ثم انزل على رسول في 20 سنة لجواب كلام الناس، پھر 20 سال کی مدت میں حضور پاک پہ قرآن اتارا گیا، جیسے جیسے لوگ سوال کرتے گئے قرآن آتا گیا. اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وفي روایت اکرمۃ بن بعض قال نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر الى هذه السماء الدنيا جملة واحدة وكان الله النبي عائشة ولا يجير والشكون وسمع خاصم بالله جاء الله بجوابه. پہلے قرآن پاک کو آسمان دنیا پہ اتارا گیا، اس کے بعد جو آدمی آ کے اللہ کے نبی سے کوئی بات پوچھتے یا مشرکین آ کے کوئی جھگڑا کرتے تو فوراً اللہ پاک قرآن نازل فرما دیتے. جیسے فرمایا وقال الذين كفروا لولا انزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اللہ نے فرمایا یہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پورے کا پورا کیوں نہیں اتارا، جیسے تورات پوری اتری، انجیل پوری اتری. اللہ نے فرمایا میرے مدنی میری حکمت ہے تاکہ قرآن اتار کے تیرے دل کو ہم تسلی دیں، ثبات دیں، اور قرآن بار بار آہستہ آہستہ پڑھا جائے سنوار سنوار کر. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور نہیں لے آتے تیرے پاس یہ کوئی مثل، کوئی جھوٹی قصے کاری مثل بنا کے اعتراض کرنے کے لیے، لیکن ہم قرآن حق والا نازل کر کے اس کے بعد آپ کو بہتر کھول دیتے ہیں، کھول دینا. وقولہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی صفت بیان فرمائی ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. هذا مدح للقرآن الذي انزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. اللہ پاک نے قرآن کی مدح بیان فرمائی کہ اللہ نے جو قرآن اتارا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کو، بندوں کے دلوں کو ہدایت نصیب ہو. لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ ممن آمن به وصدقه، جو قرآن پہ ایمان لایا اور جس نے قرآن کی تصدیق کی. وبینات، بینات کا کیا معنی؟ ودلائل وحجج، بینۃ واضحۃ جلیۃ لمن فہمها ومتدبرها دالۃ علی صحۃ ما جاء به من الہدی المنافی للضلال. اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو ہدایت بھی بنایا اور بینات بھی. بینات کیا معنی؟ یعنی دلائل. ایسے نہیں کہ قرآن ایک بات کا حکم کرتے نہیں بلکہ دلیل دیتے ہیں، اور ایسے ایسے دلائل ہیں کھلے ہوئے بینہ واضحہ اور روشن کے جو آدمی تھوڑا سا بھی تدبر کرے اور غور کرے تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے قرآن کا جو بھی حکم ہے وہ حق ہے اور سراپا حق ہے اور سراپا خیر ہے اور سراپا خیر و برکت و رحمت ہے. تو اللہ نے قرآن کو ہدن بھی بنایا اور بینات بھی بنایا، یعنی دلائل سے مزین فرمایا.
الرشد الخالف للغی، اور قرآن پاک میں رشد ہے جو گمراہی کے مخالف ہوتا ہے. مفرقن، اور فرقان کا کیا معنی؟ فرماتے ہیں مفرقن بین الحق والباطل والحلال والحرام. اللہ نے قرآن کی صفت فرقان بھی رکھی. فرقان معنی فرق کرنے والا، حلال اور حرام کو علیحدہ کرنے والا، حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والا، جھوٹ اور سچ کو علیحدہ کر دینے والا. وقد روی عن بعض السلف انه كان يقال الا شهر رمضان ولا يقال رمضان. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ رمضان مہینے کو صرف رمضان نہ کہا کرو، بلکہ کہنا چاہیے شہر رمضان، کیونکہ اللہ نے قرآن میں رمضان نہیں فرمایا بلکہ فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن. اب فرماتے قال یاد مدن ابی قال محمد بن بکار بن ریان قال حدثنا ابو معاصر محمد بن قابل القرظي وسيد المقبري النبي هريره رضي الله تعالى قال لا تقولوا رمضان صرف نہ فان رمضان اسم من اسماء الله تعالى، کہ رمضان جو ہے یہ بھی نام ہے اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے. ولكن تقولوا شهر رمضان. قال ابن ابي آدم وكذبان جاء محمد قال ذلك ورخص فيه ابن بعض الصحابه قلت ابو واسع بن جابر بن عبد الرحمن امام البخاری ولكن فيه ضعف. حضرت ابن عباس اور زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ رمضان کہنا بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. اب فرماتے ہیں کہ پہلا قول میں نے جو نقل کیا ہے نجی ابن عبد الرحمن المدنی کا، یہ مغازی میں یعنی غزوات کے بیان کرنے میں اور سیر میں تو امام ہے مانا ہوا، لیکن حدیث کے معاملے میں اس میں ضعف ہے. فرماتے ہیں وہ ہوا جدی وقد رواه محمد وجعل مرفوعا نبی ہریرہ، اس کے بیٹے محمد نے روایت نقل کی اور اس کو مرفوعا بیان کر دیا حضرت ابی ہریرہ سے. وقد انکرہ علیہ حافظ بن عدی، حضرت حافظ بن عدی نے انکار کیا کہ یہ حدیث معروف نہیں ہے. وہو جدیر بالانکار، مفسر فرماتا ہے انکار کرنا چاہیے. کیوں؟ فانہ متروک وقد وهم فی رفع الحدیث وقد انتظر البخاری رحمہ اللہ فی کتاب هذا وقال باب یقال رمضان وساق احادیث فی ذلك منها من صام رمضان ایمانا واحتسابا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں باقاعدہ باب باندھا. باب فرماتی ہیں باب یقال رمضان، تو لہذا ثابت ہو گیا کہ رمضان کہنا بھی جائز ہے. تو جن لوگوں نے منع کیا ہے انہوں نے استدلال تو کیا ہے لیکن استدلال کبھی نہیں ہے، وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے بھی رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، مومن ہے، واحتسابا یعنی طلب الاجر والثواب من اللہ، اور روزے اس لیے رکھے کہ اللہ مجھے اجر دے، اللہ مجھے ثواب دے. حضور نے فرمایا اس کے پہلے گناہ جو ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے. لیکن یاد رکھا کرو یہ گناہ جو معاف ہوتے ہیں نا نیکیوں سے، مثلا روزے رکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور مسجد کی طرف چلنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر آدمی بازار میں ہے اور کہے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور بعض روایات میں یحیی ویمیت وہو حی دائم لا یموت ابدا بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ کلمہ بازار میں چلتے ہوئے، بازار میں گزرتے ہوئے یہ کلمہ پڑھے تو اللہ پاک اس کی 10,000 غلطیاں معاف کر دیتے ہیں اور اتنی حسنات لکھ دی جاتی. اب اگر آدمی 3 دفعہ پڑھ لے 30,000 گناہ تو معاف ہو گیا اور اتنی حسنات مل گئی. اچھا بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ تو صرف یہی کلمہ پڑھنے کے لیے بازار سے گزرتے تھے کہ تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے. اچھا یہ قاعدہ یاد رکھو کہ وضو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، مانا ہوتا ہے صغیرہ گناہ، جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں نا وہ معاف ہو جاتی ہیں. بڑے گناہ جو ہیں وہ ان سے معاف نہیں ہوتے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سیئات کو مٹا دیتے ہیں، خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. لیکن وہ گناہ جو صغائر ہیں، کبائر جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. ہمیشہ یاد رکھیں
کہ اگر اللہ معاف کرے کسی انسان سے ارتکاب ہوا ہے کبیرہ گناہ کا تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک توبہ نہ کرے. اور توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا جیسے ہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ بھی گناہ کیا اور پھر آ گئے حرم شریف میں یا نماز پڑھی اور کہہ دیا توبہ توبہ میرا اللہ توبہ میرا اللہ توبہ میری لاکھ توبہ بس توبہ ہو گئی. یہ توبہ نہیں ہوتا. یہ تو صرف ایک لفظی کلامی لفظ ہے ورنہ اس کی کوئی ایسی حقیقت نہیں ہوتی. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ تم نے کیا ہے اس گناہ کرنے پر تجھے ندامت ہو کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی اور فوراً گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر لے کہ پھر میں کبھی نہیں کروں. پھر کرے توبہ. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے. یہ معنی نہیں ہوتا توبہ کا کہ صرف زبان سے کہہ دیا میری توبہ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ ہماری سب گناہوں سے توبہ یا اللہ تیرے گھر میں ہیں تیرے کعبے شریف میں ہیں ہمارے سب گناہوں سے توبہ ہے. باہر جا کے اسی وقت داڑھی منڈوانی شروع کر دے. حرم سے نکلے اور اسی وقت سگریٹ جلا لے اور چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ بھی ہے. یہ تو پھر مخول ہے ٹھٹھا ہے اللہ کے ساتھ. اس وجہ سے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اس لیے اللہ سے معافی مانگا کریں. بھئی اگر توبہ کرنی ہے تو توبہ کرو نہیں کرنی ہے تو پھر اپنے مالک کے سامنے مذاق تو نہ کرو اپنے مالک کے سامنے استہزاء تو نہ کرو. اب جیسے بعض آدمی ہوتے ہیں سگریٹیں جیب میں ہیں ڈبیاں جیب میں ہیں اللہ ہماری ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ. چھوٹا گناہ جیب میں موجود ہے توبہ کیا مانا. یہ باتیں جو ہیں یاد رکھو یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی سے گناہ ہو گیا انسان ہے خطا کار ہیں ہر آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن وہ سمجھے کہ میں نے گناہ کیا ہائے میں نے غلطی کی میں نے کیا کیا میں تو بڑا مصیبت میں آ گیا اور اس کے بعد اس گناہ سے اسی وقت نکلا ہے چھوڑ دے بس اور آئندہ کے لیے فیصلہ کر لے کہ پھر میں گناہ کبھی نہیں کروں گا. پھر ہے توبہ. ہاں انسان ہے پھر بھی اگر خطا ہو گئی تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا لیکن توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. صغیرہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں. اچھا اگر بفرض محال مثلا آدمی کے سارے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے کوئی چھوٹا گناہ بچا بھی نہیں تو اب کیا ہوگا. تو اب جب وہ یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے چلے جائیں کہ بھئی اس کے گناہ تو ہے نہیں اس کے مقام اور درجات کو بلند کر. اچھا اگر اسی طرح ایک گناہ ہے جو بندوں سے تعلق رکھتا ہے میں نے آپ کا قرضہ دینا ہے میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں یا میں نے آپ کی غیبت کی ہے میں نے آپ کو گالی دی ہے میں نے آپ کی عزت کو نقصان پہنچا تو جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ توبہ سے بھی معاف نہیں کرتا کیونکہ اس میں بندے کا حق بھی شامل ہو گیا. اللہ فرماتی ہے کہ میں اپنے حقوق تو توبہ سے معاف کر دوں گا لیکن جو بندے کا حق ہے بندے سے جا کے معافی مانگو اس سے جا کے قرض ادا کر دو یا قرض بخشوا لو. اس کو تم نے گالی دی ہے غیبت کی ہے گلہ کیا ہے جا کے بتا دو کہ میرے بھائی میں تمہارے بارے میں کچھ باتیں کر بیٹھا مجھے خدا کے لیے بخش دو مجھے معاف کر دو. اس نے کہا میں نے معاف کیا خلاص الحمدللہ تم اس گناہ سے بچ گئے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں چھوٹے گناہ نیکیوں سے مٹ جاتے ہیں بڑے گناہ توبہ سے دھل جاتے ہیں اور بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے سے پورے ہوتے ہیں. اگر تم نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تم نے کسی کو تکلیف ہو جب تک وہ معاف نہ کرے لاکھ توبہ کرتے رہو. تم نے کسی کی زمین لے لی جائیداد لے لی پیسہ لے لیا مکان لے لیا کسی یتیم کا کسی مسکین بیوہ کا ظلم کیا کسی کی زمین ذرا تھوڑا سا کنارہ توڑا اور اپنے ساتھ ملا دیا تو یہ بندوں کے حق ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور اللہ پاک ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق دے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اب دیکھیں نا مثلا ایک بڑی سڑک ہے اور ایک چھوٹی سڑک ہے. آپ چھوٹی سڑک سے گاڑی چلا کے آ رہے ہیں تو قاعدہ یہ ہے کہ آپ یہاں رکیں پہلے بڑی سڑک والوں کا حق ہے ان کی گاڑیاں جب چلی جائیں تو پھر آپ آئیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے وہاں زیادتی کی تو یہ بھی تم نے بندوں کا حق مارا ہے سب سے پھر معافی لو. کیوں تو حقوق کو تم نے نقص پہنچایا ہے یہ تو حقوق العباد کا ان کا حق تھا کہ وہ گزرے تم نے ان کو حق کیوں نہیں دیا. آج کل ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے بڑی چالاکی کر دی ہے یہ چالاکی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جیسے مثلا آج کل بڑا رواج ہے
کہ آدمی سفر کرتا ہے اور اس کے پاس 20 کلو کی اجازت ہے سامان لے جانے کی، وہ وہاں دیکھتا ہے کہ بھی کوئی میرے جاننے والا، کوئی واقف، کوئی دوست، کوئی ایسا آدمی کاؤنٹر پہ مجھے مل جائے جو 20-25 کلو اور بھی میرا سامان جو ہے اوور بیگیج جو ہے وہ بھی پاس کر دے، تو یہ بھی حقوق العباد ہے۔ کیوں؟ اس کاؤنٹر پہ کھڑے ہونے والے کی کمپنی اپنی ہے، اس کے جہاز ملک ہیں، یعنی اس نے اگر تمہارا سامان پاس کیا ہے تو وہ بھی گناہگار ہے کہ اس نے دھوکہ دیا اپنی کمپنی کو جن کی نوکری کر رہا ہے، کیونکہ جو 10 کلو زیادہ اس نے پاس کیا اس کا پیسہ کمپنی کو جاتا، اس نے مروا دیا تو ان کے حقوق میں ڈاکہ ڈالا گیا۔ تو یہ بھی حقوق العباد ہے اور جس کی ہم کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جیسے اب آدمی جو ہے جا رہا ہے نماز کے لیے یا طواف کے لیے اور حجر اسود پہ بوسہ دینا ہے اور کسی کو ہاتھ مار دیا، کسی کو دھکا مار دیا، سب حقوق العباد ہیں۔ ایک سنت پہ عمل کرنے کے لیے تم نے گناہوں کا ارتکاب کر لیا، کوئی فائدہ نہیں۔ بھئی دور سے اشارہ کر دو، وہی ثواب ملے گا جو بوسے کا ملے گا۔ تو کسی کو دھکا دینے کی، یا جیسے بعض لوگ آتے ہیں نا نماز میں چلتے ہوئے پرواہ نہیں کہ کسی کے پاؤں دے کے چلے گئے، کسی کو دھکا لگ گیا تو بس جا رہے ہیں جی نماز میری چلی، نماز تمہیں کیا ملے گی؟ پہلے اس سے معافی تو مانگو۔ جس کو تم نے دھکا دیا ہے، جس کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے، اس کے تو پہلے حقوق کا خیال کرو۔ ہر بندہ آت لکل ذی حق حقہ، اللہ نے فرمایا کہ مسلمان تب کامل بنتا ہے جب ہر حق والے کا حق ادا کرے۔ اگر تیرے گھر میں جانور ہے اس کے حقوق کی ذمہ داری ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے اور کوئی چیز ہے اس کی ذمہ داری ہے، تیرے گھر میں اولاد ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے حقوق کی تم پر ذمہ داری ہے۔ یہ سب حقوق العباد ہیں اور حقوق العباد میں توبہ کرنے سے معافیاں نہیں ملتی، ہمیشہ یاد رکھو اس بندے کا حق ادا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے عام رواج ہیں، اللہ رحمت کرے، شادی جب ہوتی ہے نا جی لکھوا دیں گے 2 لاکھ روپے حق المہر، 1 مربع زمین اور 1 کوٹھی، اور دیں گے کچھ بھی نہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ حق العبد ہے، وہ عورت کا حق ہے۔ یا وہ تمہیں معاف کرے ورنہ قیامت میں تم اسی حق المہر میں پکڑ کے جہنم میں ڈال دیے جاؤ۔ کیا فائدہ کیا ہوا جھوٹ بنانے کا؟ اتنا لکھو جو ادا کر سکو، اور ورنہ کہو جی میری طاقت نہیں ہے، آپ رشتہ دیں نہ دیں، میں تو اتنا دے سکتا ہوں، یہ میری طاقت نہیں۔ اس سے زیادہ آپ لکھوا رہے ہیں، کچھ کریں، میں نہ لکھوں گا نہ دستخط کروں گا۔ اچھا جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی وہ تو بس بزرگوں نے کہہ دیا تھا جی، میں نے ویسے دستخط تو کر دیے تھے لیکن میں راضی نہیں تھا، دستخط کر دیے تھے، راضی نہ ہونے کا کیا مطلب؟ اس لیے ان ساری باتوں کا بڑا خیال رکھا کرو، یہ ایسی چیزیں ہیں۔ میرے آقا نے سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھلایا ہے کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم کا عذاب ہو رہا ہے کہ اس نے ایک بلی کو بالا ہوا تھا، اس کو باندھ دیا، نہ تو چھوڑا کہ وہ باہر بیچاری کھا پی لیتی اور نہ خود اس کو پانی کھانا کھلایا، وہ مر گئی۔ اللہ نے اسی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا کہ تم نے ایک جانور باندھا ہوا ہے، تم نے اس کا حقوق ادا کیے۔ ہم انسانوں کے حقوق نہیں ادا کرتے تو جانوروں کے حقوق کیا ادا کریں گے؟ آج کل تو ہم انسانوں کے حقوق نہیں ادا کرتے ہیں، انسان انسانوں کا گلا کاٹ رہا ہے، بندہ بندے کا گلا کاٹ رہا ہے، ایک دوسرے کی غیبت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کا گلہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں، بغاوتیں، شکایتیں۔ اللہ معاف فرمائے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ سب حقوق العباد ہیں، ان سب کا گناہ میرے اوپر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہر مسلمان کو ہدایت دے اور ایسے گناہوں سے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچائے۔ اب فرماتے ہیں وقولوا تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا ایجاب وحتم على من شهد استهلال الشهر اي كان مقيما في البلدين دخل شهر رمضان۔ اللہ نے فرمایا کہ جو حاضر ہو جب رمضان کا چاند نظر آ گیا، وہ اگر صحیح ہے، بیمار بھی نہیں ہے، اپنے شہر میں مقیم ہے اور رمضان کا چاند نظر آ گیا تو اب روزے رکھنا لازم۔ اب فرماتی ہے نظرت آدی رائے طلبات متقدم انکار صحیح مقیما یفطر افطار مسکین کل یوم کما تقدم بیانہ۔ اب جو پہلی آیت میں حکم تھا
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، کہ اگر کوئی چاہے روزہ رکھے یا ایک مسکین کو فدیہ دے دے، کھانا کھلا دے، وہ حکم ختم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ اگر تندرست ہے، صحیح البدن ہے، اپنے شہر میں مقیم ہے، اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی ما ختم الصیام اعاد ذکر الرخصۃ للمریض وللمسافر فی الافطار بشرط القضاء۔ اب اللہ پاک نے فرمایا من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، البتہ کوئی بیمار ہے یا کوئی مریض ہے، مسافر ہے، اس کے لیے اللہ نے اجازت دی کہ روزے چھوڑ دے، قضا کرے بعد میں اگر مریض ہے۔ لیکن یاد رکھو، جیسے میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ مریض کا معنی جس مریض کو روزے سے تکلیف ہو یا مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، وہ بیماری۔ یہ چھوٹی موٹی بات جو ہے یہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ آگے قرآن کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ پاک نے مسافر کو اور بیمار کو روزے کی کیوں اجازت دی ہے افطار کی؟ تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ تو جس بیماری میں تکلیف ہے ہی نہیں، معمولی سی طبیعت خراب ہے یا ایسے نظرہ وزرہ زکام ہے، اس میں فرماتے ہیں من کان بھی مرض فی بدنی، اگر کوئی آدمی بیمار ہے، یہ شک علیہ الصیام معہ او یؤذی، کہ روزہ رکھنا اس پہ مشقت ہے، مشکل ہے یا تکلیف ہوتی ہے، او کان علی سفر یعنی فی حالت السفر فلہ ان یفطر، اس کے حکم ہے کہ افطار کر لے۔ فاذا افطر فعلیہ عدۃ ما افطرہ فی السفر من الایام، اب جتنے دن اس نے روزہ چھوڑا ہے بعد میں قضا کر لے۔ ولہذا قال تعالی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر انما رخصکم بالفطر فی حال المرض والسفر ما تعدتم فی حق المقیم الصحیح تیسیرا علیکم ورحمۃ بکم۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بندوں پہ رحمت کی، میں نے اپنے بندوں پہ آسانی کر دی کہ باوجود اس کے کہ روزہ فرض ہے لیکن مسافر اور بیمار کو میں نے چھٹی دی، رخصت دی۔ وہاں ہونا مسائل تتعلق بهذه الآیہ احداها انه قد ذهب طائفة من السلف الى من كان مقيما في اول الشهر ثم سافر في اثنائه فليس له الافطار بعذر السفر والحالة هذه لقوله تعالى ومن شهد منكم الشهر فليصمه وانما يباح الافطار المسافر استحل الشهر وهو مسافر وهذا القول غریب۔ اچھا، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مسائل کا ذکر بھی میں کرتا ہوں کہ بعض علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ مثلا ایک آدمی اپنے گھر میں تھا، رمضان المبارک کا چاند ہو گیا، چاند ہونے کے بعد اس نے روزے شروع کر دیے، اب 15 رمضان کو وہ سفر پہ چلے تو کہتے ہیں وہ اس کو روزہ رخ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اللہ نے فرمایا جو مقیم ہے اور جس کو چاند دیکھا لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ وہ کہتے ہیں یہ اجازت اس کے لیے ہے کہ او علی سفر، وہ سفر کے دوران تھا اور چاند اس نے سفر میں دیکھا، پھر تو اس کو افطار کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن جب چاند دیکھا تو گھر میں تھا، مسافر تو نہیں تھا، لہذا اب 15 تاریخ کو سفر کر رہا ہے تو افطار رکھ، لیکن یہ قول بہت عجیب قول ہے، غریب قول ہے۔ اصل بات وہی ہے کہ اگر مقیم ہے تو روزے رکھے، اگر مسافر ہے چاہے چاند سفر میں ہے چاہے چاند گھر میں ہے، جب وہ حالت سفر میں ہے تو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ افطار کر لے اور اس کے بدلے میں قضا کرے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس سفر میں اور مرض میں تکلیف ہو اور جس میں تکلیف نہ ہو تو کوشش یہ کیا کریں کہ روزہ رکھا کریں، کیونکہ پھر قضا کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا، رمضان میں روزہ رکھنا خدا کی قدرت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے گھر والوں کو روزہ، محلے والوں کو روزہ، ماحول کو روزہ، تو ہر آدمی کے لیے روزہ ایک ماشاءاللہ بڑی آسان سی بات۔ اچھا، اب جب بعد میں آپ نے قضا کرنی ہے تو گھر والوں کو تو روزہ ہے نہیں، اچھا وہ کھانا پکا رہے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کرو کہ رمضان کے روزے نہ رہیں، بلکہ اگر یعنی کوئی سفر وغیرہ ہے اور تمہارے اپنے بس میں ہے تو سفر پہلے آگے پیچھے کر لو تاکہ رمضان آرام سے گزارو۔
سکون سے گزارو اور رمضان میں روزے رکھو۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے اور دولت والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رمضان مکے اور مدینے میں گزاریں۔ اللہ پاک ان کو اور ہمیں بھی نصیب فرمائے، اس لیے کہ ایک تو رمضان المبارک کے مہینے میں عمرے کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ جیسے اس شخص نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ اب اندازہ کرو اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنا کو مذاق ہے؟ اتنی بڑی شہادت جو ہے وہ رمضان کے عمرے میں مل رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کا لاکھ اور کسی جگہ نہیں ملتا۔ اتنی بڑی منڈی جو ہے ثواب کی وہ آپ کو کہیں میسر نہیں آ سکتی ماں سوائے اللہ کے حرم میں۔ اچھا، پھر رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی ایک کا لاکھ اور پھر 70 لاکھ ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح پھر تراویح کا ثواب، روزے کا ثواب، افطار کا ثواب، سحری کا ثواب، اور پھر اس سے بڑا افطار کیسے ہو سکتا ہے کہ کعبے پہ نظر ہو اور زمزم کا پانی ہو اور مدینے کی کھجور ہو؟ اس سے بڑی نعمت تو اس لیے یاد رکھو، جو میرے بھائی دولت والے ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ یہ فیصلہ کر لیں اور نیت کر لیں کہ بھی ہم رمضان تو مکے مدینے میں گزارا کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا 8-10 دن سے۔ اچھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر بھی رمضان میں ملے گی، اور اگر تمہیں لیلۃ القدر بھی مل جائے اور وہ بھی مکے مدینے میں مل جائے تو پھر سبحان اللہ، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے یعنی جن کے پاس دولت ہے نا وہ۔ اچھا، باقی آپ یہ ڈرتے ہوں کہ جی میں اگر رمضان میں آؤں گا تو 50-60 ہزار روپے خرچ ہو جائیں گے، تو وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں پیر شیر تو ہوں نہیں، نہ میں پیر ہوں نہ میں کوئی بزرگ ہوں، میں تو ایک گناہگار سا آدمی ہوں، طالب العلم ہوں، لیکن اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جتنا خرچ کریں گے اس سے زیادہ اللہ آپ کو فوراً واپس کر دیں۔ آپ تجربہ کریں، ایک رمضان میں آپ عمرہ کریں، خرچ کریں، اگر آپ کو بھائی نہ ملے تو مجھ سے لیں، چلو آپ فیصلہ کریں، اور اگر بالکل یقین نہ ہو تو ثواب مجھے دے دیں، پیسے ویسے مجھ سے لیں، جو مرضی ہے۔ اگر یہ سودا منظور ہے تو میں اس پہ بھی حاضر ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے، حضور نے فرما دیا ہے کہ جس آدمی کے رزق میں برکت نہ ہوتی ہو، نہ غریب ہو، جو کاروبار کرے گھاٹا، نقصان، گھاٹا، فرمایا اس کو کہو کثرت سے عمرے کرے، زیادہ عمرے کرے، اللہ اس کی فقیری کو مٹا ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنا عطا فرمائے۔ تو میرے مدنی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، سورج اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، پہاڑ ٹل سکتا ہے، لیکن فرمان محمد مصطفیٰ کبھی نہیں بدل سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر میرے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جو تم میرے راستے پہ خرچ کرو گے وہ میں بدلہ دوں گا اس کا۔ اور دوسری بات سوچو جی، آپ ایک بات کا اندازہ کریں کہ مثلا ایک آدمی مکے میں آتا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں جی آپ ہمارے گھر میں چلیں، کھانا کھائیں، ہم گاڑی میں لے جاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، جو اللہ توفیق دیتا ہے۔ اب جب ہم پاکستان میں یا اس کے ملک میں جائیں تو وہ انتظار میں ہوتا ہے، جو شریف آدمی ہے وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے مجھے مکے میں عزت دی، مجھے کھانا کھلایا، گھر لے گئے، تو میں بھی تو کوئی بدلہ دوں۔ وہ جناب آتا ہے غریب، ہمیں منتیں کرتا ہے، ہمارے پیچھے دوڑتا ہے، گاڑیاں لے گیا، خدا کے لیے جی آپ ہمارے گھر چلیں۔ کیوں؟ اس کے دماغ میں وہ بات ہوتی ہے کہ میں جب وہاں گیا تھا تو مجھے انہوں نے عزت دی تھی۔ تو اگر ایک بندے کو اتنا خیال ہے اور تم اللہ کے گھر آ کے خرچ کرو، اللہ کو کوئی خیال نہیں، یعنی اللہ تمہیں نہیں دیں گے؟ عجیب بات ہے۔ ایک بندہ تو تیرا احسان رکھنا نہیں چاہتا، لیکن جو خالق کائنات ہے، خالق السماوات والارض ہے، خزائن السماوات والارض کا مالک ہے، وہ بندے کا احسان رکھے گا کہ تم میرے گھر میں آ کے خرچ کرو اور میں تمہیں بدلہ نہ دوں؟ یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ سے میں نے حرم میں بیٹھ کے سنا، فرمانے لگے کہ وکی صاحب اب تو میں نے اللہ سے یہ دعا کرنی شروع کر دی ہے باقاعدہ کہ اللہ میاں اب میں بوڑھا ہو گیا، حج کرنا تو میرے لیے مشکل ہے،
کہ حج کے دنوں میں اتنی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے اور پھر فرائض واجبات رہائش اور سارے مراحل طے کرنا ایک بوڑھے آدمی کے لیے واقعی ایک جوئے شیر کے برابر ہے۔ تو فرماتے تھے کہ میں نے اب یہی رو رو کے دعائیں شروع کی ہیں کہ اللہ میاں مجھے حج پہ جائیں نہ بلاؤ، میں نے حج تو فرض ادا کر لیے، نفلی بھی کر لیے، لیکن مجھے رمضان المبارک میں مکے مدینے سے محروم نہ کرنا جب تک میری زندگی رہے، جب تک میں زندہ رہوں مجھے رمضان محروم نہ ہوں۔ فرماتے تھے یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ میاں رمضان میں بھی بلا لیتے ہیں، پھر حج پہ بھی بلا لیتے ہیں، 2 دفعہ اپنے گھر بلا لیتے ہیں۔ ورنہ ہم نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے، دعا مانگنی شروع کر دیا ہے کہ اللہ میاں حج چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، لیکن مکے مدینے کا رمضان جو ہے وہ مجھ سے نہ چھوٹ۔ اور میں تو اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان عرب والوں کو جو اونٹوں کے چرانے والے تھے، آج ساری دنیا پہ ماشاءاللہ سرداری کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا دولت میں بھی ان کی محتاج ہے اور دین میں بھی ان کی محتاج ہے، اور اللہ اور عزت دے، اللہ پاک اور ان کو زیادہ سے زیادہ عزت دے، غلبہ دے، استقامت دے، اسلام کی خدمت کی توفیق دے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو عرب عبادت کرتا ہے نا، ہمارا کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ اندازہ کریں، آپ کا تو تھانے دار بھی نماز نہیں پڑھتا، تھانے دار کی بیوی کا تو خیر سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہاں رمضان المبارک میں شہزادیاں، بادشاہوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اور پھر وہ کیسے رمضان میں ہوتی ہیں یہ بھی ذرا غور کریں۔ بعض کے بارے میں مجھے ذاتی الحمدللہ علم ہے کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے حرم میں تشریف لے آتی ہیں افطار کے لیے۔ اچھا، افطار حرم میں کر لیا، افطار کیا ہوگا؟ کھجور کے 2-3 دانے اور قہوہ پی لیا یا چائے پی لی، پھر مغرب کی نماز پڑھی، اور مغرب کی نماز کے بعد چونکہ لوگ کھانا کھانے کے لیے نکل جاتے ہیں تو وہ بیویاں موقع حاصل کر کے طواف کر لیتی ہیں، پھر عشاء کی نماز پڑھی، پھر تراویح پڑھی، تراویح پڑھنے کے بعد گھر جاتی ہے۔ یعنی اندازہ کریں 5 بجے آ کے رات کے 3 بجے تک اسی وضو کے ساتھ بیٹھا رہنا، تمہارا کوئی مولوی مجھے بیٹھ کے دکھا دے۔ بات کرنی تو بڑی آسان ہے نا، کہہ دینا بڑا آسان ہے، میں بھی کہہ دوں ہاں جی کوئی بات نہیں، میں جی آج بیٹھ جاؤں گا، بیٹھ دکھاؤ مجھے 1 مہینہ۔ ایک دن تو تم ضد کر کے تو پتہ نہیں شاید مر بھر کے بیٹھ بھی جاؤ گے، لیکن 1 مہینہ مجھے بٹھا کے دکھاؤ کہ عصر کے بعد داخل ہوں اور تراویح پڑھ کے نکلیں۔ اچھا، پھر جناب آخری مہینہ جب آ جاتا ہے، آخری 10 دن، پھر پتہ ہے وہ کب؟ عصر کے بعد آتی ہے اور فجر کو اشراق کے بعد جاتی ہے، کیونکہ پھر تہجد پڑھنی ہے۔ اگر وہ گھر جائیں تو پھر لازمی بات ہے گاڑیوں میں جانا آنا، پھر راستہ، رکاوٹیں، حالات، سفر، رش، تو انہوں نے چھوڑو بس محل میں گھر میں کیا جانا ہے، یہیں بیٹھ جاؤ۔ اچھا، وہیں بیٹھے بیٹھے سحری ہو گئی، 3-4 کھجور کے دانے کھا لیے، گاوا پی لیا، روزہ شروع ہو گیا۔ تو یہ باتیں جو ہے نا جی، ان کو پتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی خیرات کے خزانے سب رمضان میں بڑھتے ہیں، وہ رمضان میں آ کے ڈیرا لگا کے گر جاتی ہیں کہ مولا ہم نے لے کے جانا ہے، اگلے سال کا بجٹ پورا کرنا ہے، ہم تو تیرے دروازے سے ہلنے والے ہیں نہیں۔ اللہ پاک نے بھی اتنی دے دیا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ نے کتنا نوازا ہے اور کتنی انعامات کیے ہیں، اور ہمیں بھی مل سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کے دروازے پہ آئیں۔ شرط یہ ہے۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے یہ قول جو ہے یہ تو بالکل غریب ہے۔ نقلہ محمد بن حذف کتاب المحلان جواد الصواب التابعین فيما حكاه عنهم نظر والله اعلم فانه قد ثبتت السنه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه خرج فی شہر رمضان لغزوۃ الفتح۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ بات انہوں نے نقل تو کی ہے لیکن قول غریب ہے، کیونکہ یہ حدیث میں ثابت ہے کہ ہمارے آقا سرکار مدینہ نے باقاعدہ رمضان المبارک کے مہینے میں سفر کیا غزوہ فتح کا، فسار حتی بلغ القدید ثم افطر وامر الناس بالفطر اخرجاه صاحب الصحیح۔ اور جب حضور اس سفر میں بعد یہ قدید پہ پہنچے تو آپ نے حکم دیا بھی افطار کر لو، ہم سفر میں آئندہ بھی روزے نہ رکھو، بعد میں قضا کر لینا۔ تو جب حضور پاک نے رمضان میں سفر کیا، رمضان میں افطار کیا، تو پھر یہ کہنا کہ جس نے رمضان کا چاند اپنے گھر میں دیکھا ہو وہ بعد میں سفر کرے تو رعایت نہیں ہے، یہ بات کوئی
صحیح نہیں. ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله تعالى فعدة من أيام أخر والصحيح قول الجمهور إن الأمر في ذلك التخيير ليس بحتم لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله في شهر رمضان قال فمن الصائم من المفطر لم يعب الصائم المفطر الصائم فلو كان الإفطار والواجب لأنكر عليهم الصيام بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا صائما لما ثبت في الصحيحين أن أبي الدرداء رضي الله تعالى قال خرجنا مع رسول الله في شهر رمضان في حر شديد حتى إذا إن كان أحدنا يدخل على رأسه من شدة وما فينا صائم إلا رسول الله ثم عبد الله بن رواحة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک دوسرا مسئلہ اللہ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر سفر ہے تو اس پہ واجب ہے کہ روزہ چھوڑے کیونکہ اللہ نے جو فرما دیا کہ بعد میں رکھے. لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ اس بندے کی اپنی مرضی ہے. سفر میں اللہ نے اس کو اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی افطار کرنے کی. چاہے تو افطار کر لے روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کر لے اور چاہے تو وہ روزہ جو ہے رکھ لے کیونکہ حدیث مبارک میں موجود ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں حضور کے ساتھ سفر کیا اور بعد روزے والے ہوتے تھے اور بعد افطار والے ہوتے تھے اور روزے والے ان پہ عیب نہیں لگاتے تھے کہ بھی تم نے کیوں رکھا ہوا ہے اور وہ ان پہ نہیں لگاتے تھے بھی تم نے کیوں چھوڑا ہوا ہے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نکلے رمضان المبارک کا مہینہ تھا فی حر شدید اتنی شدید گرمی تھی کہ ہم ہاتھوں کو سر پہ رکھ لیتے تھے کہ کچھ گرمی سے بچا لیں. اس حالت کے اندر تمام لوگوں نے افطار کیا ہوا تھا روزہ چھوڑا ہوا تھا لیکن محمد مدنی کی ذات روزے کے ساتھ تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور عبداللہ ابن رواحہ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا. تو لہذا مسئلہ کیا ہوا کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور سفر بھی جس میں تکلیف ہو جس میں تکلیف ہی نہیں ہے تو وہ تو سفر ہے ہی نہیں. ایئر کنڈیشن میں کیا تکلیفیں ہیں وہی جہاز میں کیا تکلیفیں ہیں ایئر کنڈیشن بسز میں کیا تکلیفیں ہیں اور جناب اللہ رحمت فرمائے. اور پھر ہر جگہ افطار بھی ہے سحری بھی ہے ہوٹل بھی ہے پانی بھی ہے سب کچھ ہے. اچھا اگر سفر میں تکلیف ہے تو اب بھی آپ کی مرضی ہے چاہے تو روزہ رکھ لیں تاکہ پھر قضا کی تکلیف نہ ہو اور اگر چاہے تو روزہ نہ رکھیں بعد میں قضا کریں تو آپ پہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے یاد رکھو کہ روزہ رکھ لیا کرو کیونکہ آج کل تو تکلیف ہے ہی نہیں. آج کل اللہ کی رحمت ہے ایک غریب سے غریب آدمی جو ہے وہ بھی بس میں سفر کرے گا تو بسوں میں بھی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ایئرپورٹ پہ آپ جائیں 2-4-6 گھنٹے اگر آپ لیٹ بھی ہو جائیں یا کوئی رکاوٹ بھی ہو جائے پھر بھی آپ لاؤنج میں اور وہاں جو ایئرپورٹ پہ جگہ بنی ہوتی ہے اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر اتنے ٹھنڈے نہیں ہوتے تو اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اجازت ہے اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو بعد میں افطار کر سکتا ہے. واللہ عالم و علمہ اتم. اللہ ہی جانتے ہیں اللہ پاک ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق دے. جی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ مونچھیں بالکل صفا کروا لیتے ہیں یہ بھی منع ہے. یہ بھی منع ہے کہ آدمی مونچھوں پہ اس طرح پھروا دے بالکل کہ نظر ہی نہ آئے تھوڑی تھوڑی ہونی چاہیے یعنی بڑی نہ ہوں یعنی یوں سمجھ لیں جیسے مشین موٹی سے نکال لینا تو جتنی چھوٹی سی بچ جاتی ہے کیونکہ مسئلہ کرنا جو ہے اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے کہ بالکل اس طرح پھیر دو کہ نظر ہی نہ آئے. اور آج کل تو خیر رواج یہی ہے کہ بھئی نہ داڑھی نظر آئے اور نہ مونچھ نظر آئے اور کچھ عرصے کے بعد کوشش کریں گے یہ بھویں بھی نظر نہ آئیں اور آنکھوں کے یہ پلکیں جو ہیں یہ بھی نظر نہ آئیں اور آدمی صحیح معنوں میں جوگی کا جوگی باوے کا باوا نظر آئے تو وہ زیادہ پھر جوان نظر آئے گا نا. داڑھی رکھنے سے تو آدمی بوڑھا نظر آتا ہے عورتیں باپ کہتی ہیں چاچا کہتی ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے نا. داڑھی نہ ہو تو کتنے مزے ہیں. داڑھی رکھنے میں بڑی مشکل ہے اور پھر داڑھی رکھو جی انبیاء کی شکل بنا لو یہ اچھی بات. نبیوں کی شکل بنا لو رسولوں کی شکل بنا لو اولیاء اللہ کی شکل بنا لو ان کی شکل کے ساتھ مشابہت کر لو. یہ کیا ہے داڑھی نہ رکھنے میں مول لینن کی ہٹلر کی مسولینی کی قارون کی فرعون کی شداد کی حامان کی انگریز کی دیکھو کتنے مزے ہیں وہاں.
اور یہاں داڑھی رکھنے سے ہی حضور محمد مدنی راضی ہو جائیں گے، تو کیا ہو گیا راضی ہو جائیں گے؟ اصل تو مسئلہ ہے کہ بیوی راضی ہو جائے۔ حضور اگر راضی ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ اور اگر حضور ناراض ہو گئے تو ہمیں کون سی ضرورت ہے؟ ہم تو بس ٹھیک ہے امتی ہیں، حضور کو ہماری ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ میاں کو بھی ہماری ضرورت ہے، ہم نے داڑھی نہ رکھی تو اللہ میاں کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ نہیں سوچ لیں، ایک طرف ہے میرے محمد مدنی کی رضا اور ایک طرف ہے تیرا فیشن، انگریز، بیوی، شباب، کباب، شراب۔ اب تمہاری مرضی ہے، وزن جس پلڑے میں ڈالو، اپنے آپ کو جس پلڑے میں ڈالو، اپنی مرضی، تمہاری مرضی ہے۔ دیکھو نا جی، کوئی آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی قسم کی وردی پہنتا ہے، جس کو کھیل سے محبت ہو وہ کھیل والوں کا لباس پہنتا ہے، جس نے ورزش کرنی ہو وہ ورزش والوں کا لباس پہنتا ہے، جس نے فوجی بننا ہو تو وہ چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے جی وہ میرے کراؤن والا وردی لگا کر دے دیں۔ تو جس کو محمد مدنی سے محبت ہے وہ بھی ان کی وردی پہنتا ہے، اور جن کو جس سے محبت ہے اسی کی شکل بناتے ہیں، اور قیامت میں انہی کے ساتھ ہی اللہ اٹھائیں گے۔ یہ بالکل یاد رکھ، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ حضور نے فرمایا جس کا لباس اختیار کرو گے، جس کی شکل اختیار کرو گے، اللہ قیامت والے دن انہی کے ساتھ کھڑا کرے۔ اب دعا کرو اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، بندے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، لیکن وہ رحیم ہے، کریم ہے، ہمیں ہدایت پر بدل دے، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ باقی جو ہے جی ایک مشت داڑھی رکھنا جو ہے، ہاں بالکل، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر طرف سے ایک مشت ہو، یعنی برابر ہو، کیونکہ حضور سرکار کی داڑھی مبارک جو تھی سینے مبارک پہ آتی تھی، اور صحابہ فرماتے ہیں جیسے چاند کا حالہ ہے نا ایسے گلائی ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ برابر فرما دیتے تھے، ورنہ بال مبارک تو بڑے بھی ہو جاتے ہیں، چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل لحیہ کا مقام ہی یہ ہے لحیہ، یہاں ایک مشت ہونا چاہیے، اگر ادھر ادھر سے چھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ ہر طرف سے برابر ہو اور ایک مشت ہو۔ باقی کسی کی داڑھی خود کمزور ہے یا چھوٹی ہے یا اگتی نہیں، وہ اللہ کی مرضی۔ کہتا ہے جی کہ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو حرم شریف میں نماز پوری پڑھنی چاہیے یا قصر پڑھنی چاہیے؟ بھئی جو عمرے پہ آتے ہیں میرے اندازے کے مطابق 8 دن مکے میں رہتے ہیں، 8 دن مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، وہ مسافر رہتے ہیں، مقیم نہیں بنتے۔ احناف کے نزدیک 15 دن کی نیت کرنا ضروری ہے اقامت کے لیے، اس لیے وہ اگر علیحدہ نماز پڑھیں گے تب قصر پڑھیں گے، ورنہ امام کے پیچھے تو پوری پڑھیں گے نا، امام تو مقیم ہے نا۔ امام کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے تو لازمی بات ہے کہ پوری پڑھیں گے۔ اگر علیحدہ پڑھیں، اور ایسا تو کوئی غلطی سے ہو جائے یا مجبوری سے ہو جائے کہ آدمی کی حرم کی نماز رہ جائے، ورنہ کوئی بدبخت ہوگا جو اللہ کے حرم میں بھی آئے اور پھر بھی نمازیں علیحدہ پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، اللہ سب کو حرم کی نمازیں نصیب کرے۔ کہتا ہے جی کہ ایک آدمی کو رات میں احتلام ہو گیا اور وہ بھول گیا، اس نے غسل نہیں کیا، اور غسل جب نہیں کیا تو اسی بھول میں اس نے وضو کیا اور نماز بھی پڑھ لی اور قرآن بھی تلاوت کرتا رہا، اور بعد میں یاد آیا تو بھولنے پر تو کوئی غلطی نہیں، اللہ معاف کر دیں گے بس۔ اور وضو کرے، غسل کر کے وہ نماز لوٹائے، اور اس کے بعد کوئی بات نہیں۔ جو چیز نسیان کی حالت میں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر دیتے ہیں، ہمیشہ یاد، کیونکہ اس نے جان کے تو نہیں کیا، غریب بیچارہ بندہ ہے بھول گیا، یاد ہی نہیں رہی غریب کو بات، تو اس لیے اب اس کا علاج صرف اتنا ہے کہ فوراً غسل کرے جب یاد آئے، اور جو نماز پڑھی ہے لوٹائے، کیونکہ وہ نماز تو نہیں ہوئی نا اس کی، اس نے ناپاکی کی حالت میں پڑھی ہے۔ باقی انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت فرمائیں گے، گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے یہ کام جان کے نہیں کیا بلکہ بھول سے کیا۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ میرے اللہ نے جب مہربانی فرمائی نا حضرت آدم پر، ہمارے ابا پر، حضرت آدم علیہ السلام پر، جب وہ درخت کھا بیٹھے اور جنت سے بھی نکالا گیا، اور جب میرا رب راضی ہوا تو فرمایا فنسیا آدم بھول گیا، یعنی جان کے نہیں کیا، بھول گیا، میں نے منع کیا تھا بس بھول بیٹھا، یعنی ہم نے معاف کر دیا۔ تو اس لیے اشارہ ہے
اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ پاک نے میری امت سے ایک کام جو خطا میں ہو گیا، وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ہو گیا، اور ایک کام بھول میں ہو گیا، وہ اس کو یاد نہیں تھا، تو اللہ اس پہ گناہ نہیں کرتے، گناہ نہیں لکھتے، باقی آپ اس کو لوٹائیں، غسل کریں اور نماز پڑھ لیں۔ اچھا جی، میرے کہتے ہیں والد فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ بھی جو مسلمان بھی فوت ہو گئے ہیں دعا کریں، اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب کرے، اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے اور رحمتوں سے بھر دے، اور جو ہم زندہ ہیں اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کر دے، اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہ ہمیں حضور کی صورت سیرت نصیب فرمائے، تاکہ قیامت میں ہم حضور کے سامنے جاتے ہوئے شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ پاک کریم ہیں، وہ رحم فرما دیں گے۔ کہتا جی کہ اگر عورت کو حمل ہے، یعنی عورت حاملہ ہے، تو کیا اسلام کے نزدیک عورت کے ساتھ اس کا خامند مباشرت کر سکتا ہے؟ ہاں جی، کوئی منع نہیں۔ اصل میں حدیث مبارک میں ایک بات آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پہلے ارادہ تھا، حضور نے فرمایا کہ میں منع کر دوں کہ شاید بچے پہ اثر ہوتا ہو نقصان کا، لیکن فرمایا کہ نہیں ہوتا نقصان۔ تو بہرحال اگر عورت حاملہ ہے تو میاں بیوی مل سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے، بعض حمل میں ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ بھئی اگر میاں بیوی ملیں گے تو بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ ایک عذر ہے، وہ علیحدہ بات ہے، وہ تو ایک معذوری کی بات ہے، ورنہ صرف حمل کا ہونا جو ہے وہ مانے نہیں ہے، ورنہ عورت کو تو 9 مہینے حمل رہے گا، 4 مہینے کے بعد بھی اگر خاوند رکے تو 5 مہینے تک خاوند شرط کتنا لحاظ کرے گا، وہ تو پھر اسی لیے تو پھر وہ دوسرے دروازے ڈھونڈے گا۔ تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں، میاں بیوی مل سکتے ہیں اور کوئی نقصان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی ہے، مصعب ڈرائیور ہے، اس کی ڈیوٹی ایسی ہے کہ وہ بیچارہ روز ہی گاڑی پہ چلاتا ہے، ادھر سے ادھر، مسافر ہے، ساری زندگی مسافر ہے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی عمرے پہ آیا تھا، عمرہ کرنے کے بعد وہ مکے میں ٹھہر گیا، مکے میں ٹھہر کے اس نے حج کر لیا، تو اس کا حج ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا انشاءاللہ، حج کیوں نہیں ہوگا؟ حج میں تو کوئی انشاءاللہ خلل نہیں ہوگا۔ باقی ایک بات یاد رکھو کہ قانون کو نہ توڑا کرو، اسلامی نظام ہے، یہاں اسلام کی حکومت ہے، اللہ قائم دائم رکھے، تو ان کی اطاعت ضروری ہے۔ جو آپ نے ویزا لیا ہے، جو آپ نے وہاں فارم بھرا ہے، جو وہاں آپ نے حلف نامہ دیا ہے، اس پہ قائم رہو۔ عمرے کے لیے آئے ہو، عمرے کے لیے، حج کے لیے آئے ہو، حج کے لیے، کام کے لیے آئے ہو، کام کے لیے، جو آپ نے کہا ہے اسی پہ عمل کریں، اسی پہ قائم رہیں، نہ ان کو پریشانی ہو اور نہ بعد میں آپ کو پریشانی ہو، کیونکہ اگر بعد میں وہ پکڑیں گے، آپ کہیں دیکھو جی خدا کے گھر میں پکڑتے ہیں، تو اگر یہ خدا کے گھر میں رہنے دینا تو تم خود کسی کو نہ رہنے دو انشاءاللہ۔ جو ہمارا حال ہے نا کہ ہم طواف میں بھی جیب کاٹ لیتے ہیں، جو ہمارا حال ہے کہ ہم مردہ بچوں میں ہیروئن بھر کے لے آتے ہیں، جو ہمارا حال ہے کہ پیٹ میں ہیروئن بھری ہوئی، ایکس رے کی تو اندر ہیروئن، جو ہمارا حال ہے کہ ہم عورتوں کو نعوذ باللہ ہیروئن چھپانے کا ذریعہ بناتے ہیں، جو ہمارا حال ہے کہ ہم لوگوں سے ویزے لے کے اپنے بھائیوں کو بیچتے ہیں، جو ہمارا حال ہے کہ ہم اپنی ماں کو بیوی کے نام پہ وزٹ ویزے پہ منگوا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑی چالاکی کی۔ جب یہ ہمارا حال ہے، اگر ہمیں یہ سختی نہ کریں نا تو آپ تو کسی کو یہاں رہنے بھی نہ دیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں یہ سیدھا رکھتے ہیں، ورنہ ہماری قوم تو سبحان اللہ جی ماشاءاللہ۔ زکات کے پیسوں سے میں کبوتروں کو دانا دوں، زکات بندوں کا حق ہے، کبوتروں کا حق ہے؟ عجیب آدمی ہے۔ اللہ کے بندے، زکات فقیروں کے لیے ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، تم نے کبوتر کہاں سے نکال لیے؟ عجیب بات۔ ماں باپ بہن بھائی کے لیے طواف جو ہم کریں گے تو ان کو ثواب ہوگا، بالکل ہوگا انشاءاللہ۔ حضور پاک لباس مبارک جو ہے آپ کو سفید پسند تھا،
اور آپ نے زیادہ تر چادر مبارک اور کرتا مبارک استعمال فرمایا۔ یہ جو عربی توپ ہے نا، یہ نہیں تھی حضور کے قمیص کی شکل۔ یوں سمجھ لیں آج کل یہ ہمارے تبلیغی حضرات ہیں نا، تبلیغی جماعت کے بزرگ، یہ جو کرتا پہنتے ہیں نا، یہ تقریباً ملتا جلتا ہے حضور کے لباس مبارک، یعنی 100% تو وہ بھی نہیں ملتا، لیکن قریب ہے، قریب تر ہے کہ حضور پاک کا کرتا مبارک لمبا ہوتا تھا اور نیچے آپ چادر مبارک باندھتے تھے اور سر پہ آپ ٹوپی مبارک، اس کے اوپر امامہ مبارک، پگڑی مبارک آپ باندھتے تھے۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی توفیق دے کہ سنت کے مطابق لباس پہنے۔ کہتے ہیں جی آپ نے فرمایا تھا کہ لڑکا جب بالغ ہو جائے تو روزہ رکھے۔ لڑکا کب بالغ ہو جاتا ہے آپ کو بتا دے گا، لڑکا آج کا بڑا ہوشیار ہے، مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ تو انشاءاللہ تمہیں بالغ ہونے سے پہلے بتا دے گا، ورنہ عام طور پہ عمر مختلف ہوتی ہے، کہیں 15 سال، کہیں 16 سال، کہیں 18 سال، بال نکل آئیں، زیر ناف بال آ جائیں یا احتلام ہو جائے۔ کہتا ہے جی کہ جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی۔ یہ کس نے کہا آپ کو داڑھی نہیں ہوگی؟ یعنی آپ کو اللہ عورتیں بنا کے اٹھائے گا؟ اللہ کے بندے، جیسے کوئی مرے گا اسی طرح اٹھے گا، یہ کہاں ہے کہ داڑھی نہیں ہوگی؟ داڑھی والوں کی ہوگی، جن کی نہیں ہے نہیں ہوگی، سیدھی سی بات۔ کہتا ہے جی کہ ایک آدمی گھر پہ ہوتا ہے اور اس کے لیے بعض لوگ صفوں میں جگہ روکتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، ایسی بات کرنا جو ہے منع ہے۔ صف میں ہر اس آدمی کا حق ہے جو پہلے آ جائے، سمجھ آ گئی بات؟ بعض علماء نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ حضور کی حدیث مبارک ہے کہ میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، کہ میرے پیچھے علم والے، عقل والے لوگ کھڑے ہوں۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کو جگہ ملے صف اول میں، تو اس کے لیے کچھ رعایات کی جا سکتی ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ جگہ نہ روکی جائے۔ اب تو خیر لوگ باقاعدہ پیسے لے کے روکتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ اب تو ماشاءاللہ یہاں بعض جو بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ، یہ سب کرایہ دار ہیں، سب کنٹریکٹر ہیں، ٹھیکے پہ رکھے ہوئے ہیں، 8-8 10-10 مسلح۔ ایک آدمی سے 100 ریال بھی مہینہ مل جائے تو 1000 ریال مہینہ گھر بیٹھے مل گیا، کیا ضرورت ہے باہر جا کے پتھر اٹھائیں؟ یہ اکثر ماشاءاللہ کنٹریکٹر ٹھیکیدار ہیں، کاروباری ہیں، اسی لیے آ کر وہ ان کے مسلح پھینکتے ہیں، ان کو پتہ ہے